بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم صاد، ضاد، طا اور ضا والا قانون پڑھیں گے۔ چونکہ مادات چل رہے ہیں اور بتا چکا ہوں کہ اس کا تعلق 3 بابوں سے ہے: باب افتعال، باب تفعل اور باب تفاعل۔ اس قانون کے بھی 2 حصے ہیں، ایک حصہ باب افتعال کے لیے اور ایک حصہ باب تفعل اور تفاعل کے لیے۔ پہلا حصہ، جب باب افتعال کے فا کلمہ میں صاد، ضاد، طا یا ضا آ جائے تو تائے افتعال کو طا کرنا واجب ہے۔ جیسے صبر سے اصطبر، ضرب سے اضطرب، اور طلب سے اض طلب، اور ظلم سے اض ظلم۔ یہ کام کرنا واجب ہے۔ اب اس کے بعد پھر اگر فا کلمہ میں طا ہے تو چونکہ 2 طا جمع ہوں گے، اس لیے ایک طا کا دوسرے طا میں ادغام بھی واجب ہے۔ اط طلب سے اط طلب پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر فا کلمہ میں ضا ہو تو اظہار بھی جائز ہے، یعنی تائے افتعال کو طا کر کے بس چھوڑ دو اور اذ طلم یظطلم اضطلاما فهو مضطرب، اس حساب سے پڑھ لیں۔ اور اگر ادغام کرنا چاہیں تو ادغام 2 طرفہ بھی جائز ہے۔ ادغام 2 طرفہ کا مطلب یہ ہے کہ ضا کو طا کر کے طا کا طا میں ادغام کر لو تو وہ ہو جائے گا اطلم یطلم اطلاما فهو مضطرب۔ اور ادغام دوسری طریقے سے بھی جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ طا کو ضا کیا جائے اور ضا کا ضا میں ادغام کیا جائے تو اذ ظلم یظلم اظلاما بن جائے گا۔ اور اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں صاد یا ضاد ہو تو اظہار بھی جائز ہے، اصطبر یصطبر اصطبارا فهو مصطبر، اور اضطرب یضطرب اضطرابا فهو مضطرب۔ اور ادغام یک طرفہ بھی جائز ہے۔ یک طرفہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں طا کو آپ نے صاد کرنا ہے، طا کو ضاد کرنا ہے، پھر صاد کا صاد میں ادغام تو اصطبر یصطبر اصطبار بن جائے گا، اور ضاد کا ضاد میں ادغام تو اضطرب یضطرب اضطراب بن جائے گا۔ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے، بورڈ پر اس کا مشق کریں گے، اگلے سبق میں ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حصہ نمبر 2، اگر باب تفاعل یا باب تفاعل کے فا کلمہ میں صاد، ضاد، طا، ضا آ جائے تو تائے تفاعل کو ان حروف کا جنس کرنا جائز ہے، اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ اگر فا کلمہ میں صاد ہو، مثلا تو تصبر یا تصبر تصبرا، یہاں پر تا کو صاد کرنا جائز ہے، صصبر یا صصبر صصبرا، اور پھر صاد کا صاد میں ادغام واجب۔ ماضی میں حمزہ وصلی کی ضرورت پڑے گی تو اصبر یصبر اصبرا فهو مصبر۔ اسی طرح اصابر یصابر اصابرا فهو مصابر، باب تفاعل ہو جائے گا۔ ضاد اگر فا کلمہ میں ہے تو تضرب یتضرب تضربا، تو تا کو ضاد کریں گے، زضرب یزضرب زضربا ہو جائے گا، پھر ضاد کا ضاد میں ادغام کریں گے حرکت گرا کے تو اضرب یضرب اضربا ہو جائے گا۔ طلبہ ہے مثلا تو تطلب یتطلب تطلبا، تو تا کو طا کریں گے تو تطلب یتطلب تطلبا ہو جائے گا، اور پھر طا کا طا میں ادغام کریں گے حرکت گرا کے تو اطلب یطلب اطلبا فهو مطلب بن جائے گا۔ اگر فا کلمہ میں ضا ہو، تظلم یتظلم تظلما فهو متظلم، تو تا کو ضا کریں گے تو بن جائے گا ظلم یظلم تظلما فهو متظلم، پھر حرکت گرا کر ضا کا ضا میں ادغام کریں گے تو بن جائے گا اذ ظلم یظلم اذ ظلما فهو مظلم۔ یہی صورتحال باب تفاعل کا بھی ہے، عین کلمہ وہاں پر مشدد نہیں ہوگا، فا کلمہ کے بعد الف لگ جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس، امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مشق کریں گے اس کا بورڈ پر، تو اور بھی ذرا سمجھ آ جائے گا۔ غور سے سنیں، شوق سے سنیں، لگن سے سنیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔